بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 325 میں ارکان نماز کے متعلق شہید ثانی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ فصل پنجم میں نماز کے مبطلات اور طروق کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ارکان نماز کے متعلق شہید ثانی کی تحقیقات کو ذکر کیا جائے گا۔ نیت کی رکنیت کا بیان، قیام کی رکنیت کی دلیل اور مناقشہ، قیام کے رکن ہونے کے متعلق 3 احتمالات کا جائزہ، رکوع اور سجود کے رکن ہونے کی بھی تحقیق پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِرُكْنِيَّةِ النِّيَّةِ هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ يَقْتَضِي كَوْنَهَا بِالشَّرْطِ أَشْبَهَ۔ فرماتے ہیں جان لیں کہ نیت کے رکن ہونے کا جو حکم ہے تو وہ نیت کے بارے میں پائے جانے والے اقوال اور نظریات میں سے ایک ہے۔ وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ يَقْتَضِي كَوْنَهَا بِالشَّرْطِ أَشْبَهَ، اگرچہ کہ تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ نیت شرط کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتی ہے، تو رکن نیت کے رکن ہونے کا جو حکم ہے یہ اس کے بارے میں پائے جانے والے اقوال میں سے ایک ہے، اور شہید ثانی اس کو شرط کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہیں۔ تو رکن اول نیت ہوتی ہے مشہور قول کی بنیاد پر، اور اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ رکن ہے، یعنی نماز کا جز ہے اور رکن بھی ہے۔ شہید اول نے اس نظریے کو اختیار کیا ہے اور اس کے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس کے جز ہونے کے لیے کہ جز وہ ہوتا ہے کہ جو ماہیت مرکب میں شامل ہو۔ تو مرکب ماہیت جو ہوتی ہے اس چیز سے اور دوسری چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ نیت چونکہ مقارن ہے تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ، تکبیر نماز کا جز ہے، پس نیت بھی اس کے ساتھ جز شمار ہو جائے گی نماز کا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، جز نہیں ہے، جس طرح طہارت اور ستر عورت یعنی وہ جو واجب ستر ہوتا ہے وہ کرنا یہ شرط ہے، تو یہ بھی شرط ہے۔ چونکہ تعریف شرط کی یہ ہے کہ شرط وہ ہے کہ مشروط کی تاثیر اس پر موقوف ہوتی ہے۔ نیت بھی اسی طرح ہے، چونکہ نماز اگر بغیر نیت کے ہو تو وہ اثر شرعی یعنی اس کا صحیح ہونا اور اس پر ثواب کا مترتب ہونا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مردد ہے جزئیت اور شرطیت کے درمیان، چونکہ اس میں شرط کی بھی خاصیت ہے اور جز کی خاصیت بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ یہ افعال نماز میں سب سے پہلے ہے، حتیٰ تکبیرۃ الاحرام جو کہ نماز کی پہلا جز ہے اس سے بھی پہلے ہے، تو یہ شرط ہوگی اور یہ شرط والی جو صفت ہے وہ اس میں ہوگی، یعنی وہ مشروط سے متقدم ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے کہ یہ نماز کے اندر بھی ہوتی ہے تو نیت بھی جناب نماز میں موجود ہوتی ہے آخر تک، تو یہ اس کو جز بھی ہم قرار دے سکتے ہیں۔ شارع یعنی شہید ثانی نے نظریہ شرطیت کو تحقیق کے مطابق قرار دیا ہے۔ تو یہ پہلا رکن تھا جس کے بارے میں 3 قول موجود ہیں اور شہید ثانی نے اس کو شرط کے مشابہ قرار دیا ہے۔ وَأَمَّا الْقِيَامُ فَهُوَ رُكْنٌ فِي الْجُمْلَةِ إِجْمَاعًا عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ وَلَوْلَاهُ لَأَمْكَنَ الْقَدْحُ فِي رُكْنِيَّتِهِ لِأَنَّ زِيَادَتَهُ وَنُقْصَانَهُ لَا يُبْطِلَانِ إِلَّا مَعَ اقْتِرَانِهِ بِالرُّكُوعِ وَمَعَهُ يُسْتَغْنَى عَنِ الْقِيَامِ لِأَنَّ الرُّكُوعَ كَافٍ فِي الْبُطْلَانِ۔ قیام کے رکن ہونے کی تحقیق۔ فرماتے ہیں قیام فی الجملہ یعنی کچھ حد تک رکن ہے، اجماعاً اس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، علی ما نقلہ العلامہ، تو جیسا کہ علامہ حلی نے اس کو نقل کیا ہے اجماع کو،
پس قیام کے رکن ہونے کی جو پختہ دلیل ہے وہ اجماع ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لولاہ لامکن القدح فی رکنیتہ، اگر علماء کا یہ اجماع اور اتفاق نہ ہوتا تو قیام کے رکن ہونے کے بارے میں شبہہ اور اشکال کرنا ممکن تھا۔ کیوں جناب؟ لأن زیادتہ و نقصانہ لا یبطلان الا مع اقترانہ بالرکوع، چونکہ قیام کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا وہ باطل نہیں کرتا نماز کو بطور مطلق ہر صورت میں، الا مع اقترانہ بالرکوع، مگر جب اس کے ساتھ رکوع بھی زیادہ کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے۔ جب قیام ملا ہوا ہو رکوع کے ساتھ، یعنی دونوں مل کر زیادہ ہوں یا کم ہوں، تو جا کر وہ مبطل نماز ہوتا ہے۔ تشہد بھول گئے، کھڑے ہو گئے، یاد آیا کہ تشہد تو پڑھا نہیں تھا، بیٹھ جائیں جناب، تشہد پڑھ کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح کئی جگہوں پر قیام اضافہ ہو جاتا ہے، مبطل نہیں ہوتا، یا کم ہو جاتا ہے بھول کر، وہ مبطل نہیں ہوتا۔ یہ تب مبطل ہوتا ہے جب رکوع کے ساتھ مل کر یہ کم یا زیادہ ہو۔ وَمَعَهُ يُسْتَغْنَى عَنِ الْقِيَامِ، جب ساتھ رکوع زیادہ یا کم ہو رہا ہے تو وہی رکوع چونکہ خود رکن ہے تو اس کی کمی زیادتی مبطل ہوتی ہے، تو پھر قیام کو ساتھ رکن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خود رکوع رکن ہے، اس کا کمی یا زیادتی مبطل ہوتی ہے، تو پھر قیام تو چونکہ کئی جگہوں پر کم یا زیادہ ہو جاتا ہے مبطل نہیں ہوتا، مگر یہ ملا ہوا رکوع کے ساتھ، تو جب رکوع کے ساتھ مل کر کم یا زیادہ ہو تو پھر اس کو رکن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لأن الرکوع کاف فی البطلان، چونکہ وہ صورت میں تو خود رکوع جو ہے کم یا زیادہ ہونا وہ نماز کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ شہید ثانی کا ایک علمی اشکال ہے مشہور نظریے پر، جو کہ اجماع کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں کہ قیام بھی رکن ہوتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ فَالرُّكْنَ مِنْهُ إِمَّا مَا اتصل بالركوع وَيَكُونُ إِسْنَادُ الْإِبْطَالِ إِلَيْهِ بِسَبَبِ كَوْنِهِ أَحَدَ الْمُعَرِّفَيْنِ لَهُ۔ یہ رُكْنَ مِنْهُ جو انہوں نے لکھا ہے تو اس کو صحیح کرنا چاہیے، رُكْنُ بہتر ہے جی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اگر ہم قیام کو رکن بنانا چاہیں اور دوسری طرف سے رکوع کے بغیر اگر وہ کیا ہو جائے، زیادہ یا کم ہو جائے، وہ مبطل بھی نہیں ہوتا کئی جگہوں پر، حالانکہ رکن وہ ہوتا ہے کہ جس کی کمی یا زیادتی چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو وہ مبطل ہوتی ہے۔ تو ہمیں قیام کے بارے میں 3 احتمالات پر کام کرنا چاہیے کہ یہ جب رکن ہوتا ہے تو کون سا قیام رکن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فَالرُّكْنُ مِنْهُ، قیام میں سے رکن، اما متصل بالرکوع، وہ رکن ہوتا ہے قیام جو متصل برکوع ہو، وَيَكُونُ إِسْنَادُ الْإِبْطَالِ إِلَيْهِ بِسَبَبِ كَوْنِهِ أَحَدَ الْمُعَرِّفَيْنِ لَهُ۔ اگر ہم وہ قیام رکن قرار دیں جو متصل برکوع ہوتا ہے تو پھر وہ تو رکوع بھی کم یا زیادہ جب ساتھ ہو رہا ہے تو وہی کیا ہو جانا چاہیے، رکن اور مبطل ہونا چاہیے، پھر قیام کو ساتھ کیوں نتھی کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَكُونُ إِسْنَادُ الْإِبْطَالِ إِلَيْهِ بِسَبَبِ كَوْنِ أَحَدِ الْمُعَرِّفَيْنِ لَهُ۔ یہ اشکال تب آتا ہے جب ہم رکوع اور قیام کو مستقل علت قرار دیں بطلان نماز کے لیے، اور عقلی قاعدہ ہے کہ 2 مستقل علتیں ایک معلول کے لیے بیک وقت جمع نہیں ہوتی۔ حرارت کے لیے سورج بھی کیا ہوتا ہے، علت ہوتا ہے، اور آگ بھی علت ہوتی ہے، تو ان میں سے جو بھی ہوگا حرارت تو حاصل ہو جائے گی۔ 2 علتیں ایک معلول کے لیے جمع نہیں ہوتی۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو شرعی احکام میں علت اور معلول ہوتی ہے یہ مستقل نہیں ہوتی بلکہ یہ معرف ہوتی ہیں، کاشف ہوتی ہیں۔
یکون اسناد الابطال الیہ، نماز کے باطل ہونے کی نسبت دینا قیام کی طرف، بے سبب کونہ احد المعرفین لہو، یہ دو معرف اور دو جو جز ہیں علت کے، ان میں سے ایک کی طرف اس کو نسبت دینی ہے۔ تو جب ہم احکام شرعی میں علیت اور معلولیت تامہ کے قائل نہ ہو جائیں بلکہ اس کو معرف قرار دیں، یعنی حکم شرعی بطلان کو یہ کشف کرتے ہیں، جیسا رکوع کا کم یا زیادہ ہو جانا بطلان نماز کو کشف کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، اسی طرح اگر اس کے ساتھ کیا ہو قیام بھی رہ گیا ہو تو وہ بھی معرف ہے کہ جناب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قیام کی وجہ سے بھی یہ کیا ہوا ہے، نماز باطل ہوئی ہے۔ تو دو علتیں ایک جگہ پر شرعی احکام میں جمع ہو سکتی ہیں۔ قیام متصل برکوع ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ رکوع کے چھوڑنے کی وجہ سے بھی باطل ہو سکتی ہے، اور اس کی نسبت قیام متصل برکوع کو چھوڑنے کی طرف بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اس کی علیت میں شریک ہے۔ یہ پہلا احتمال ہے، تاکہ جو ہے نا جی کیا ہو جائے، اس کو ہم سمجھ سکیں کہ کون سی صورت میں یہ مبطل ہے، رکن کون سا قیام ہے جب متصل برکوع ہو۔ اس میں ایک عقلی اشکال آتا ہے کہ یہاں تو دو علتیں بطلان نماز کی جمع ہو جائیں گی، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ فلسفی اور عقلی اور سیاسی تحلیلیں یہاں نہیں چلیں گی کہ دو مستقل علتیں ایک معلول پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ شرعی احکام کا مسئلہ ہے، یہاں کشف اور معرفیت چلتی ہے، یعنی رکوع کا چھوڑنا بھی معرف ہے کہ نماز باطل ہو گئی، قیام متصل برکوع کا چھوڑنا بھی معرف ہے اور بیان کرتا ہے کہ نماز باطل ہو گئی۔ دو مستقل علتیں نہیں ہیں، کاشف ہیں۔ او یجعل رکنن کیف اتفقا، یا پھر ہم کہیں کہ ہر قسم کا قیام کیا ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے، جیسا بھی ہو، چاہے نماز کے تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہو، چاہے قرات کے ساتھ ہو، چاہے رکوع کے ساتھ متصل ہو، ان میں سے ہر قسم کا قیام کیا ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے۔ چونکہ اجماع قائم ہے اس پر، تو ایک احتمال یہ ہے کہ ہر قسم کا قیام رکن ہوتا ہے۔ وفی موضع لا تبطل بزیادتہ ونقصانہ یکون مستثنى کغیرہ، اس دوسرے احتمال میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جناب آپ ہر قسم کے قیام کو رکن قرار دے رہے ہیں، حالانکہ بعض جگہوں پر قیام کے اضافے سے یا قیام کے کم ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور اس جگہ پر جہاں پر اس کے اضافے اور کمی سے نماز باطل نہیں ہوتی، یکون مستثنى کغیرہ، یہ اس کے مبطل ہونے سے استثناء شمار ہوگا، جیسے دوسرے کے موارد تھے، مصادیق تھے، یہاں پر رکن کا اضافہ ہوا تھا لیکن نماز باطل نہیں ہوتی تھی، دلیلیں موجود تھیں۔ اس سے پہلے والے درس میں اس کے سارے موارد کو بیان کیا گیا ہے۔ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس کے رکوع یا سجود سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، کہا گیا کہ دوبارہ اس کے ساتھ رکوع یا سجود میں شامل ہو جاؤ۔ یہ دوسرا رکوع یا سجود جو ہو رہا ہے یہ مبطل نہیں ہے، نماز جماعت میں اس مورد کو استثناء کیا گیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہر قسم کا قیام وہ رکن ہے اور اس کی کمی زیادتی باطل کرتی ہے نماز کو، لیکن بعض جگہوں پر اس کی کمی زیادتی باطل نہیں کرتی، تو یہ ایک استثناء ہے اس فارمولے سے، جیسے دوسری جگہوں پر بعض ارکان کی کمی زیادتی اس کو باطل نہیں کرتی۔ قیام کے رکن ہونے کے متعلق تیسرا احتمال بھی ابھی آنے والا ہے۔ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ مَجْمُوعُ الْقِيَامِ الْمُتَّصِلِ بِالرُّكُوعِ رُكْنًا بَلِ الْأَمْرُ الْكُلِّ مِنْهُ، پہلا احتمال کیا تھا کہ قیام متصل برکوع رکن ہے، تو اس صورت میں نماز کے شروع سے جو تکبیرۃ الاحرام کو کھڑے ہو کر کہا، اس کے بعد قراءت میں بھی قیام رہا، اس کے بعد متصل برکوع بھی قیام ہے،
تو اس میں تمام جو قیام ہے وہ رکن نہیں ہے۔ پہلا نظریہ جو تھا اس میں قیام متصل برکوع مجموعاً جو قرات کی صورت میں اور باقی صورتوں میں بھی قیام چل رہا ہے وہ سارا رکن نہیں ہے، بل الامر الکلی منہ ہو، بلکہ اس کا آخری جز جو ہے نا جی وہ کیا ہے رکن ہے، یعنی قرات کے وقت جو قیام چل رہا ہے وہ رکن نہیں ہوگا، بلکہ ایک قیام جو کہ رکوع کے ساتھ متصل ہو، آخری جز اس کا ہو وہی رکن ہے۔ تو اس وضاحت دینے کا اور اس کا ثمرہ کیا نکلے گا نتیجہ، وَمِن ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ أَوْ أَبْعَدَهَا لَمْ تَبْطُلِ الصَّلَاةُ۔ اگر ایک انسان تکبیرۃ الاحرام کے بعد قراءت بھول گیا یا قراءت کا کچھ حصہ بھول گیا اور رکوع کی طرف چلا گیا، لم تبطل الصلاۃ، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ کیوں جناب؟ چونکہ اس کا قیام متصل برکوع تو ہوا تھا، قراءت کو بھول گیا، اس سے پہلے وہ قیام کی صورت میں تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا تھا اور اس کے بعد حالت قیام کے بعد وہ رکوع میں گیا، تو وہ ایک کلی جو جز تھا جناب علی اس کا رکوع کے ساتھ متصل جو قیام تھا وہ تو اس کا موجود تھا، پس نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ پہلے نظریے کی بنیاد پر ایک وضاحت تھی۔ او یجعل الرکن منہ ما اشتمل علی رکن کالتحریمۃ ویجعل من قبیل المعرفات السابقۃ۔ تیسرا احتمال قیام کے رکن ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرار دیا جائے قیام میں سے رکن، وہ قیام رکن قرار دیا جائے جو کسی دوسرے رکن پر مشتمل ہو، کالتحریمۃ، تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ جو قیام ہوتا ہے وہ رکن ہو جائے، رکوع جو رکن ہے اس کے ساتھ متصل جو قیام ہوتا ہے وہ رکن ہوتا ہے۔ یہ ایک تیسرا نظریہ اس میں پہلے نظریے کی طرح ہی ہے، صرف جو ہے نا جی اس میں تھوڑی سی وسعت پائی جاتی ہے۔ پہلے نظریے میں فقط قیام متصل برکوع کو رکن قرار دیا گیا تھا، اس میں کہا ہے کہ چاہے رکوع کے ساتھ متصل ہو چاہے تحریمہ کے ساتھ متصل ہو، جو قیام متصل بر رکن ہوتا ہے وہ رکن ہو جائے۔ اس میں پھر وہی اشکال آئے گا جو پہلے نظریے پر کیا گیا تھا کہ اس صورت میں تو دو علتوں کا ایک معلول پر جمع ہونا لازم آتا ہے۔ معلول کیا ہے؟ نماز کا بطلان، یعنی بھول کر اگر قیام متصل برکوع یا قیام تحریمہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں تو تحریمہ یا رکوع کا چھوڑنا بھی وہ مبطل ہو سکتا ہے، بطلان کے لیے علت تامہ ہو سکتا ہے، تو پھر ساتھ قیام کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ سائنسی اور فلسفی عقلی بحثوں میں تو دو علتیں وہ کیا ہوتی ہیں، ایک معلول پر جمع نہیں ہو سکتی، لیکن شرعی احکام میں دو جو ہے مثلا عناوین کا وہ ایک چیز کے لیے کاشف اور معرف ہونا ممکن ہے، چونکہ یہاں علت تامہ کا معنی نہیں پایا جاتا، تو یجعل من قبیل المعرفات السابقۃ، اس قیام کو بھی تحریمہ یا رکوع کی طرح اس بطلان نماز کے لیے معرف قرار دیا جائے گا، جیسے اس بطلان نماز کو تحریمہ یا رکوع کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے کہ جب اس کو کم یا زیادہ کریں، اسی طرح اس قیام کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے، چونکہ یہ بھی رکن کا حصہ ہے۔